بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کی میں عصمت آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہفتہ نمبر 8 میں جو ہمیں عنوان ملا ہے وہ غزل ہے فیض احمد فیض کی۔ اس غزل کو شروع کرنے سے پہلے اشعار کی تشریح ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں فیض احمد فیض کا تعارف۔ فیض احمد فیض سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم انہوں نے وہیں سے حاصل کی اور انگریزی اور عربی میں ایم اے کیا۔ کچھ عرصہ فوجی ملازمت کی، راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار ہوئے، 2.5 سال تک قید رہے اور ان کا پہلا مجموعہ نقش فریادی کے نام سے 1941 میں شائع ہوا۔ ترقی پسند تحریک سے تعلق رکھتے تھے اور ترقی پسندوں کے امام سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے جو جمالیات کے شاعر ان کو کہا جاتا ہے، ان کی جو تمام شاعری ہے اس میں نغمگی، تشبیہ جیسے استعارات وغیرہ انہوں نے استعمال کیے اور بہت ہی ہنرمندی سے ان کو استعمال کیا۔ ان کی جو شاعری ہے محبت اور حقیقت کا حسین امتزاج بن جاتی ہے۔ سب سے پہلا شعر دیکھیں۔ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ اشعار کی تشریح سے پہلے آپ ایک دفعہ اگر پوری غزل پڑھ لیں، تمام معنی دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ مفہوم سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ اس میں آپ اصل بات کیا بتائی جا رہی ہے۔ جو فیض احمد فیض کی شاعری ہے، زیادہ تر ان کے جو اشعار ہیں وہ بظاہر عشقیہ شاعری ہے، لیکن ان کے پس منظر میں ان کی وطن سے محبت ہمیں ملتی ہے اور انہوں نے تمام اشعار تقریباً وطن کی محبت میں لکھے ہیں۔ اس شعر میں فیض احمد فیض کہتے ہیں، محبوب سے مخاطب ہیں کہ اے محبوب تم میری یادوں کا اثاثہ ہو۔ اب ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں تمہیں یاد نہ کرتا ہوں۔ یہ اب امیجری ہے۔ امیجری ہوتی ہے کہ خیالات ہی خیالات میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہر وقت یاد میں میرا ساتھ محبوب کے ساتھ ہے، میں تنہا نہیں ہوں اور ہجر میں بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وصل ہے اور کبھی بھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ محبوب میرے ساتھ نہ رہا ہو۔ اب محبوب سے مراد انہوں نے وطن سے مراد لی ہے اور وطن کے لیے ان کی محبت ہے۔ وطن کے لیے انہوں نے یہ شعر لکھا۔ جب ان کو جلا وطن کیا گیا تھا فیض احمد فیض کو، تو انہوں نے یہ اشعار لکھے تھے۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں، مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں، جان دے آئیں دل والو، کوچائے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں۔ محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر محبوب کے کوچے کے حالات سازگار نہیں ہیں تو کیا ہم دل و جان کا سودا نہیں کر سکتے۔ اب اس شعر میں بھی وہ اپنی جان کے قربان کرنے کی بات کرتے ہیں کہ اگر وہاں پر کوئی ایسے حالات ہو گئے ہیں، محبوب کی گلی میں، بظاہر محبوب کی گلی کہہ رہے ہیں لیکن اصل میں اپنے وطن کی بات کرتے ہیں کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جہاں پر ہمارا وہاں رہنا مشکل ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی جان ہتھیلی پر لے کر ان حالات کو سدھارنے کی کوشش کریں اور اپنی حالات کو سازگار ہونے تک ہم اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلی پر لے کر کوشش کرتے رہیں کہ ایسے حالات ہو جائیں تاکہ ہم وہاں پر سکون سے اور عزت سے رہ سکیں۔ بظاہر محبوب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ محبوب کے کوچے کے حالات ناسازگار ہیں تو وہاں ہم دل و جان کا سودا بھی نہیں کر سکتے، کیا اپنے سوال کرتے ہیں۔ تو جان قربان کرنے کی بات اس شعر میں بھی کرتے ہیں اپنے وطن کے لیے، اپنے محبوب کے لیے۔ تیسرے شعر میں کہتے ہیں، میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ جذبہ عشق وفاداری حسب نسب سے بے نیاز ہے۔ اب جذبہ عشق کو وسیع معنوں میں دیکھا جائے تو وہ اعلیٰ قربانیاں جو اعلیٰ لوگوں نے دی ہیں، عشق کی وجہ سے دی ہیں، اور تاریخی حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں جنہوں نے عشق کے لیے اپنے نام کو ہمیشہ سے امر کر لیا۔ حضرت بلال حبشی جو غلام تھے لیکن ان کا تعلق بہت ہی اعلیٰ خاندان سے نہیں تھا، اعلیٰ پس منظر نہیں تھا۔ اسی طرح
حضرت سلمان فارسی، صہیب رومی، ابو ذر غفاری، یہ سب کسی مضبوط خاندانی پس منظر کے مالک نہیں تھے، لیکن ان کو عشق تھا اسلام سے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق تھا، اور انہوں نے اس عشق کی وجہ سے تمام گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، اور ان کو جنت کی رسید ملی دنیا میں ہی، اور اس سے بڑا پھر ان کے لیے کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر موجودہ دور میں دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، مثال کے طور پر ہماری جو رومانوی داستانیں ہیں وہ سب نے اپنے اپنے میدان وفا میں زندگی کی بازی لگا دی، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حسب نفس کیا ہے، کیونکہ یہ کسی بھی خاص قوم قبیلے کے لیے عشق نہیں ہے۔ کوئی بڑا کام کرنے کے لیے، کارنامہ سر انجام دینے کے لیے کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ کسی بڑے اعلیٰ خاندان کا کوئی شخص ہے اور وہ اتنے بڑے کارنامے سر انجام دے سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے وفا ضروری ہے۔ اگلا شعر ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ وہی بات دوبارہ سے آ گئی کہ قتل گاہ میں جب کوئی شان سے جاتا ہے تو وہ شان اس کی شناخت بنتی ہے، زندگی عارضی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ لوگ امر ہو جاتے ہیں دنیا میں جنہوں نے اپنی جانیں خاص مقصد کے لیے قربان کی ہیں۔ پھر دوبارہ تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں، تاریخ کی مثالیں لیتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی مثال لیتے ہیں تو نشان حیدر لینے والے بہت سے نوجوان تھے جن کے نام کو کوئی نہیں جانتا تھا، کام کو جانتے تھے۔ عزیز بھٹی، راشد منہاس، میر طفیل، کرنل شیر خان، یہ وہ لوگ تھے جن کے کارنامے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا اور ماضی کی طرف جاتے ہیں تو حضرت امام حسین کی شہادت، واقعہ کربلا، حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے حق اور سربلندی کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا، اور ان کی جانیں ہمیشہ کے لیے، انہوں نے اپنی جان قربان کی اور ان کے کارنامے ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، ان کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ واقعہ ہمارے ذہنوں میں تازہ ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے شان سے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ اگلا شعر ہے، آخری شعر ہے، گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ محبت کے کھیل میں، عشق کے کھیل میں ہار اور جیت دونوں معنی نہیں رکھتے، جو چاہو اس کھیل میں لگا دو۔ اصل بات کیا ہے؟ وفا کی بات ہے، اصل بات کیا ہے؟ مقصد کی بات ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس بازی میں، عشق کی بازی میں کھیل کھیلا جاتا ہے تو یا فتح ہوتی ہے یا ناکامی ہوتی ہے، دونوں صورتوں میں نام امر ہو جاتا ہے۔ دوبارہ سے ہم مثال لیتے ہیں واقعہ کربلا کی۔ بظاہر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ہوئی، مگر اس شکست میں ان کی فتح تھی، اور عشق کی، وفا کی، انہوں نے جو قربانیاں دیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی، اور اپنے ناموں کو ہمیشہ سے امر کر لیا۔ اور پھر دنیاوی حوالے سے اگر دیکھا جاتا ہے تو پھر دوبارہ سے رومانوی داستانوں کی بات کر رہی ہوں کہ وہ لوگ، وہ نام جو ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، اب وہ نام رہ گئے ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے امر نام ہو گئے ہیں ان کارناموں کی وجہ سے جنہوں نے عشق کے لیے اور نیک مقصد کے لیے یا ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں، اپنے ملک کے لیے کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان ناموں کو ہمیشہ سے امر کر دیا ہے۔ اور پیچھے کیا تھا؟ عشق کی ہی مثال تھی، عشق کی بازی تھی، اس لیے شاعر نے کہا کہ عشق کی بازی میں ڈرو مت، کیونکہ اگر تم جیت گئے ہو تو لوگ تمہیں داد دیں گے، اگر بازی ہار گئے ہو تو تمہاری جدوجہد اور قربانی دوسروں کے لیے قابل تقلید ہوگی۔ آگے ہے مشقی سوالات۔ مشقی سوالات آپ لوگوں نے جتنی بھی اشعار کی تشریح ہوتی ہے سب سے پہلے آپ اس کو پڑھیں، اس ویڈیو کو سنیں۔ اگر کیوری میں کوئی بھی آپ کو کہیں پر مسئلہ ہو رہا ہے تو کیوری ٹائم میں آپ مجھ سے پوچھیں، سوالات کے جوابات آپ لوگوں نے خود دینے ہیں، کیونکہ جب آپ تشریح کر لیتے ہیں، مفہوم سمجھ لیتے ہیں تو تمام سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے اشعار کی تشریح میں سے ہی کہیں سے بھی کوئی سوال آ جاتا ہے تو اشعار کی تشریح کو اس طرح آپ سمجھیں تاکہ سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہو سکیں۔ گھر کے کام کے لیے یہی ہے کہ تمام اشعار کی تشریح آپ لوگوں نے لکھنی ہے، اپنے الفاظ میں لکھنی ہے، اور کہیں سے کاپی، کسی بھی ہیلپنگ بک سے کاپی نہیں کرنا، بلکہ ایک دفعہ پڑھ لینا ہے، اور جتنے بھی
تمام واقعات، خیالات یا جو کچھ آپ نے اس میں مفہوم پڑھا ہے اس کو لے کر اپنے الفاظ میں تشریح کرنی ہے اور سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ تشریحوں میں سے ہی سوالات کے جوابات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ، اللہ حافظ۔